Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to Ketai Talks. We are here with another edition of Ketai Talks today, and we have another legendary personality sitting amongst us, Air Vice Marshal retired Anwar Mahmood Khan Sahab. He was the Director General in 1993 and he stayed there for a couple of years. Sir, thank you very much for joining, and it's really honor to have you on the Ketai Talks podcast. Thank you for having me. Sir, during the course of this podcast, we'll try to know about your childhood and your life and everything associated with yourself. تو ہم سٹارٹ کریں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کا وہ سفر آپ کو کس طرح پاکستان ایئر فورس میں لے کے آیا. واو، یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں، یہ تو آلموسٹ 1 صدی کا قصہ ہے. ناؤ میری پیدائش امرتسر میں ہوئی تھی پری پارٹیشن، ویل بیفور پری پارٹیشن، ایٹ دی پیک آف ورلڈ وار 2. بلکہ آئی تھنک کو ریلیشن کرتے ہیں بعض دفعہ جب بڑے باتیں کرتے ہیں، ان دنوں برتھ ڈیز کم ہی ہوتی تھیں، ایونٹس کے ساتھ برتھ ڈیز ہوتی تھی. تو جس دن جاپانیوں نے کلکتہ میں بمباری کی، اچھا، تو ان دنوں عن قریب ہی ہماری بھی آمد ہوئی اس دنیا میں، اللہ سبحانہ. اینڈ وین یو کو ریلیٹڈ اینڈ آگے پیچھے کر کے میں نے کیا جی بقرعید اتنے دن آگے تھی، فلانی تھی، تو بڑی پریسائز ڈیٹ نکل آئی وچ واز 1941. اچھا ارلی، بلکہ 40 کہہ لیں، جنوری 41. اچھا. تو آئی واز بورن ان امرتسر. اس کے بعد جو ہوش سنبھالی، اسکول جانا شروع کیا، دیٹ واز ان دہلی، پری پارٹیشن دہلی. اور وہاں وہ زمانے میں چھوٹی کلاسز، کچی پکی پہلی تختی لے کے جانا ٹائپ آف تھنگ. اینڈ دین پارٹیشن ٹک پلیس 47. تو پاکستان آ گئے. کس شہر میں آگے سر؟ پشاور. پشاور میں. اچھا جی. اور وہ پہلے چند ایک میرے والد ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تھے. ہی واز اے سویلین. اچھا سر. ان ایئر ہیڈ کوارٹرز. اور تو جو پارٹیشن تھا وہ ایک بڑی عجیب و غریب، یعنی دیکھیے نا، ادھر ورلڈ وار 2، پھر پارٹیشن، ٹرامیٹک والدین کے لیے بھی، آگے پیچھے غلامی، آزادی. تو خیر وہ پشاور آئے تو کہ بوتھ میٹرنل پیٹرنل پیرنٹس ور ان امرتسر، گرینڈ پیرنٹس. جی. تو کچھ پتہ نہیں، بلوائیوں نے قتل ہوئے، کتنے مارے گئے آگے پیچھے. اچھا، نہیں پتہ چلتا. نہیں، اینڈ آف دی ڈے تھنگس آل ٹرنڈ آؤٹ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. اچھا. تو کیپنگ اٹ ٹو مائی سیلف، تو دہلی سے شروع کیا، تو پھر پشاور میں، تو دوسری تیسری جماعت وہاں. 1.5 سال کے بعد ایئر ہیڈ کوارٹرز شفٹیڈ ٹو موری پور. اچھا. والد صاحب پشاور سے موری پور، تو ہم بھی موری پور چلے گئے. اب چونکہ دہلی سے پشاور بھی آئے تھے تو جہاز میں تھے، تھینکس ٹو RPF اینڈ RAF، انہوں نے اپنے امپلائیز کو جہاز میں بھیج دیا. تو دا موسٹ ہارریفک پارٹ آف پارٹیشن تھا دیٹ آئی مسڈ، تھینک گاڈ. ٹرینیں، پارٹیاں بڑی ذبح ہو رہی ہیں، جو میں نے فلائٹ سے پہلے دہلی میں ایکچولی دیکھا تھا، اللہ کسی کو نہ دکھائے. تو موری پور آج سے امیجن 80 ایئرز بیک کیا ہوگا، 48-49 میں. تو بٹ ایئر فورس جدھر دیکھیں ایئر فورس ہی تھی. تو وہاں سے شروع ہوا کہ جی یہ بھی کوئی چیز ہے، کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا بچے کیا کرتے ہیں. بٹ انہیں دنوں ویری فارچونیٹلی ایئر فورس نے ایک فینٹاسٹک پروگرام شروع کیا. تو وہ پروگرام تھا، انیشل کریڈٹ گوز ٹو نوابزادہ لیاقت علی خان، دی فاؤنڈنگ، برٹش ایئر چیف تھے. تو انہوں نے کہا جی ایک انسٹیٹیوشن بنائیں جس میں بچوں کو ایئر فورس اورینٹیٹڈ کیا جائے اور وہ پبلک اسکول ہو. تو پبلک اسکول سرگودا کا آئیڈیا بنا. 51-52 میں دے ایکچولی فرسٹ انٹری اسٹارٹیڈ ان 51-52 بگننگ آف 53. تو آپ بھی سرگودین ہیں؟
آئی ایم ان دی فرسٹ گروپ, فرسٹ انٹری سرگودا, میرا نمبر 12 ہے. اس سے نیچے اگر آپ جا سکتے ہیں تو جا کے بتائیے. اچھا سر, اور وہ جی ڈی پی کو کون سا کورس بنتا ہے آپ کا سر؟ وہاں سے جمپ لگائیں تو دیٹ از 30th GDP. 30. 30. اچھا, 30th GDP. بڑے سینئر مطلب. تو مطلب یہ کہ آپ کا ایٹ دا اسٹارٹ کوئی ایسی کوئی انکلینیشن نہیں تھی کہ پی ایف میں جائیں یا کہیں اور جائیں؟ نہیں جی, صرف PFE میں جانا تھا. صرف پی ایف کی تھی؟ اچھا Absolutely. اچھا سر. اور سرگودا بھی کبھی یہی تھا. تو سرگودا جانے کا آئی تھنک وہ ایک اللہ تعالیٰ کا احسان تھا, ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. اٹس اے میگنیفیسنٹ انسٹیٹیوشن. جی. اور اس زمانے میں جو کہ بگننگ تھی تو ایئر, تو اس میں یہ کمپلسری نہیں تھا کہ جو جوائن کرے گا ایئر فورس ہی جوائن کرے گا. جی. بلکہ اس میں ایئر فورس کا نام ہی نہیں تھا. اٹ واز جسٹ ٹو میک پیپل اویئر آف ایویشن, ایئر فورس. تو ہمارے فرسٹ 100 میں ایسٹ پاکستان واز ویری مچ, ہمارے بھائی تھے, ابھی بھی ہیں. تو پاکستان بڑا گریٹ تھا اس زمانے میں, ابھی بھی ہے مگر اس زمانے میں. فار ایگزامپل اگر ہم فرسٹ 10 نمبرز میں آپ کو بتاؤں تو میرا خیال ہے میں اگر 12 ہوں تو نمبر 3 واز اے کرسچین, نمبر 6 واز اے پارسی. اچھا. اس میں نو بڈی نیو کہ اسلام یہ مسلمان کا مسلک کیا ہے. اور انہی 10 میں سے کوئی ویسٹ پاکستانی تھے, کوئی ایسٹ پاکستانی تھے. انہی 10-15 میں سے, باقی کو تو چھوڑیں, کس کو یہ کہ کوئی بنگال سے ہے تو پشاور سے ہے, کراچی سے ہے, یہ انگریزی بول رہا ہے, اردو بول رہا ہے, آگے پیچھے. تو اٹ واز اے میگنیفیسنٹ املگمیشن آف پاکستانیت. نمبر 1 کون تھے سر, وہ آپ کو یاد ہے سر؟ بالکل یاد ہے, ان کا نام تھا سعید, اینڈ ہی بلانگ ٹو کراچی. اچھا. ہی ڈڈ ناٹ جوائن ایئر فورس. اچھا. ان میں the earliest who did join Air Force was number 2, اچھا. ایئر کموڈر مظہر باز, ماشاء اللہ باحیات ہیں, ویری ویری فائن آفیسر. جی. ان سے بھی ملاقات رہتی. اچھا سر. تو اٹس اے گریٹ پیس آف ہسٹری سر. جی ایبسلیوٹلی. تو آپ پاکستان ایئر فورس میں آ گئے, اور اب پھر جی ڈی پی میں آپ نے کس دن قدم رکھا سر؟ اور رسالپور میں ہی ہوتا تھا اس وقت بھی سر جی کالج؟ نہیں ایبسلیوٹلی, وہ تو قائد اعظم بھی وہاں گئے تھے. اچھا سر. بلکہ مجھے ایئر فورس آنے میں اسٹرگل کرنی پڑی. کس طرح سے؟ میڈیکل ریزن. پہلے سرگودا جانے میں کہا جی انفٹ, اس کو ٹونسلز ہیں, تو مشکل سے. اب امیجن 51-52 میں ٹونسل کا آپریشن کرائے, 12 سال کا بچہ ہے, کچھ اور بھی نکال لیا انہوں نے. تو تھینک گاڈ وہ سب ٹھیک, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, تو انٹری ہو گئی. تو جب رسالپور جانے لگے تو انہوں نے کہا جی ہی ہیز اے ہارٹ مرمر. اب پرابلم یہ تھا کہ ان سرگودا آئی انجوائڈ اسپورٹس. تو آئی تھنک آئی ایم ون آف دی فرسٹ کلر ہولڈرز آف ایتھلیٹکس پرابلی. شروع ہی ہم سے ہوا تھا. تو لانگ ڈسٹینس رننگ واز مائی پیشن. تو اس کا ذرا ہارٹ بیٹ ذرا مختلف ہوتا ہے. ڈاکٹرز پاکستانیوں کو ہمارا پتہ نہیں تھا. اینڈ آئی واز ریجیکٹڈ فار پاکستان ایئر فورس. پھر اپیل کیا میں نے. اچھا سر, اس زمانے میں بھی مطلب یہ؟ جی اپیل کیا. جی. تو ہم سرگودا میں تھے, اپیل کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کراچی جائیں, آئیز کا. کراچی گئے, وہاں پہ تھینک گاڈ PNS شفا میں نیوی کے کمانڈر صاحب تھے, آئی اسپیشلسٹ. انہوں نے کہا جی پرفیکٹلی فٹ ٹو جوائن GDP. واپس آئے تو کال لی اور رسالپور شروع ہو گیا. ٹھیک ہے تو سر. اسٹرگل تو ایئر فورس جوائن کے اگر یہ شوق نہ ہوتا تو کیوں ان مشکلوں سے گزرتے. اچھا سر, اب ایئر فورس کی آپ کی ظاہر ہے ایک لمبی آپ نے سروس کی ایئر فورس میں, تو اسٹارٹنگ فرام کی پوزیشنس تھوڑا بتائیں گے سر؟ شروع میں کوئی انسٹرکٹر انسان بنتا ہے, پھر وہ کمبیٹ کمانڈرز کورس اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے پھر آگے جاتے ہیں. وہ تھوڑا سا وہ پہلے یہ تھوڑا بتائیں سر, اور پھر وہ کون سی بیس کمانڈ کی, پھر وہ ایئر وائس مارشل بنے, یہ چیزیں تھوڑی سی بتائیں سر بیفور. تو جلدی کرتے ہیں ورنہ میری ایئر فورس کی 36 سال کی نوکری ہے. جی. تو اگر ایک سال بھی لگائیں تو 36 منٹ تو لگ ہی جائیں گے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک یو تھرو دیٹ پرابلم. ٹھیک ہے. تو نہیں, بائی گریس آف گاڈ ایئر فورس جوائنڈ. آئی واز فرسٹ ون ٹو سولو ان مائی کورس. ٹھیک ہے. تو امریکہ بھیج دیا. تو آئی گریجویٹڈ فرام امیریکا ایز ٹاپ گن اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ سیم ٹائم. کیم بیک, got posted to a fighter squadron, 17 squadron. That was
60, 61. So after that, we were there before we knew. تو 63 میں ویری انٹرسٹنگ آئی گاٹ اے کال. سگنل آیا اسکواڈ. ان دنوں سگنل کاغذ پہ ٹیلیکس وغیرہ میں آتے تھے. تو میں بلایا گیا کہ بھئی یہ آئی واز اے فلائنگ آفیسر, دیٹس فرسٹ لیوٹیننٹ. بھئی یہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ یو آر گوئنگ ٹو ٹرکی. ابھی تو 2.5 سال امریکہ گزار کے آئے تھے. So as a flying officer, I was honored and I'm so grateful to Pakistan Air Force. I was selected to be an exchange posting officer to represent Pakistan in Turkish Air Force. So I still consider it's a great honor, especially a man who barely passed his teens. کتنے سال لگائے سر ٹرکی میں؟ No, that was by design. 1 سال کی exchange. وہ ابھی بھی میرا خیال چل رہی ہے in one form or the other. اچھا سر. ان دونوں ایئر مارشل اصغر خان ہمارے چیف تھے جی. اور وہاں 1 سال گزارا. کیم بیک ان 64, 63, 64. تو کچھ عرصہ پھر انہوں نے جیسے ہی آئے تو انہوں نے کہا اچھا ترکی سے آئے ہو پاکستان, ایسٹ پاکستان چلے جاؤ. اچھا سر. تو دیٹ واز اندر گریٹ پوسٹنگ. ایسٹ پاکستان سے واپس آئے تو اسکواڈن نے ہی موو کرنا تھا. اسکواڈن موو ہوتی تھی ان دنوں. تو انہوں نے کہا اچھا تو اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کو رسال پور بھیجو. 64 میں رسال پور فار انسٹرکشنل ڈیوٹیز. تو اینڈ آف 64 ٹائپ کچھ عرصہ یہاں پہ فلائنگ وغیرہ کی. تو سال گزر گیا اس میں. ٹھیک ہے. تو پھر 65 آ گیا. وار آ گیا. 65 سے تھوڑا سا پہلے فائنلی کال کیم فرام رسال پور. تو ہم لوگ انسٹرکٹر کی ٹریننگ میں ہاف وے تھرو. ٹھیک ہے سر. تو بیک ٹو اسکواڈنس. پھر وار پارٹیسپیٹیڈ ان اٹ. گریٹ آنر فرام موری پور ایز ویل ایز فرام سرگودا. اچھا. موسٹلی ریڈز اکراس دی بارڈرس, گراؤنڈ اٹیکس اینڈ ایئر ڈیفینس. تو وار ختم ہوئی, بیک ٹو رسال پور. کورس ختم کیا, رسال پور کمپلیٹڈ دی ٹریننگ اینڈ آئی واز انسٹرکٹر. اگین اے گریٹ آنر, فلائنگ انسٹرکٹر فار اباؤٹ 3 years. 68 میں آئی گاٹ پوسٹڈ ٹو دین, جیسے آپ نے ذکر کیا FLS پشاور میں ہوتا تھا, ایز این انسٹرکٹر پائلٹ دیر. فلائنگ انسٹرکٹر ٹو FLS انسٹرکٹر. تو وہاں پہ انہوں نے کہا بھی واہ اچھا اس نے فلائنگ کافی کر لی ہے. تو ایئر فورس میں آج کل تو وی ٹاک اباؤٹ سیٹلائٹس اینڈ آج کل وی ٹاک اباؤٹ ریموٹ سینسنگ اینڈ گاڈ نوز واٹ. ان دنوں ایون ٹو ڈیٹیکٹ enemy aircraft we needed human beings to spot them and then report them on wireless کہ جی enemy ہم سے گزر ہے. انہیں کہتے تھے موبائل آبزرور یونٹس. ٹھیک ہے سر. So I was posted for 1 year to mobile observer units. One of my best times in this service. اچھا سر. So non-flying job, but totally ground. پارٹ آف ایئر ڈیفینس ریڈار یونٹس تھے ہمارے. فرام دیر کیم بیک. اس کے بعد فائٹر فلائنگ اسٹاف اسائنمنٹس. دے ڈونٹ مین ون وے اور دی ادر, بیسیکلی وہی ہے. تو کمانڈیڈ اے فائٹر ونگ دیٹ واز ان شور کوٹ. کمانڈیڈ اے فائٹر بیس دیٹ واز ان پشاور. اچھا سر. پشاور آپ نے کمانڈیڈ این ایئر فورس اکیڈمی. یہ کیا ہماری ابھی بھی. جی. رسال پور. پھر کمانڈیڈ ایئر ڈیفینس کمانڈ. اچھا. اس کے بعد آپ AOC ایئر ڈیفینس کمانڈ بھی رہے. وہاں سے CA میں آئے پھر یہاں اس کے بعد؟ نہیں, دین آئی واز ڈیپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ٹریننگ میں DCS ٹریننگ بٹوین. اور بھی اس قسم کی. آئی واز چیف انسٹرکٹر NDU. اچھا سر. تو پڑھائی لکھائی میں جی اسٹاف کالج کی انہوں نے کہا اچھا اس کو تو انگلینڈ بھیج دو. سو آئی ڈیڈ مائی اسٹاف کورس ان انگلینڈ. اس طرح سے گھومتے پھرتے رہے. تو DCS ٹریننگ سے پھر آپ جی CA میں آئے؟ اٹ واز اے پلیزر ٹو بی. اچھا. آئی واز پوسٹڈ ایز ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل. ایئر مارشل یونس واز دا DG ایٹ دیٹ ٹائم. DG تھے.
تو ہی از نو مور, اللہ ان کو کروا جنت نصیب کرے. بٹ دین ہی واز ایل. اچھا اور کان میں ایک وسپر آیا تھا کہ گو دیئر, یونس صاحب کی ریٹائرمنٹ از ڈیو, تو کچھ عرصہ ہو جائے گا. آپ واحد ہیں جو پہلے جو ایز اے ڈپٹی ڈی جی آئے. یو آر دی سیکنڈ ایور ڈپٹی ڈی جی. آپ سے پہلے صرف ایک ڈپٹی ڈی جی رہے, اے وی ایم احتشام اکرم صاحب, اینڈ یور سیلف واز دی سیکنڈ ایور ڈپٹی ڈی جی ٹو گریس پاکستان سول ایویشن اتھارٹی. اینڈ آفٹر اباؤٹ few months, 10 months or so, you took over as the DG and stayed there for another couple of years. And you were the fifth ever DG of Pakistan Civil Aviation Authority. تو یہ میں نے تھوڑا سا ریکارڈ دیکھا اس میں. اچھا, اور انسیڈنٹلی سر بیفور وی گو ان ٹو دا سی اے, تھوڑا سا سر آپ کی فیملی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کی شادی کس سن میں ہوئی سر؟ سمتھنگ گریٹ کوئنسیڈنس آپ کے ساتھ, وہ بعد میں تھوڑا ذکر بھی کریں گے. تو میری شادی ہوئی تھی in 67. I was in رسالپور میں, اور ایک دن کی چھٹی ملی تھی. اچھا چھٹی میں نے شادی کے لیے 2 دن کی مانگی تھی. تو میرے اسکواڈرن کمانڈر صاحب نے 1 دن کی چھٹی کی اور آگے بھیج دیا کمانڈنٹ کے اپروول کے لیے. جی وہ ویکینڈ ملا کے, تو کمانڈر نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تو انسٹرکٹر, یہ تو ویکینڈ کو بھی فلائنگ کرتا رہتا ہے, یہ شادی نہیں ہے, اس کو شادی کے لیے 1 دن دے رہا ہوں, بڑی زیادتی ہے. 2 ہفتے. اچھا 2 ہفتے. دیٹ واز دی بگیسٹ سرپرائز آف مائی لائف ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. کہ تو ٹھیک ہے سر. تو بھابھی کا آپ کی زندگی میں آنا اور پھر ماشاء اللہ الحمد للہ ابھی تک آپ کا ساتھ جاری ہے. Must have been more than 50 years, I think. Sumair, very interesting. You should be calling her auntie because جو جنیان میں بھابھی کا ہے, she is your mother's class fellow and you know it. جی 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 بالکل سر, میں جانتا ہوں. And likewise, your father, one of my dearest friends, not only on golf course but professionally also. جی I do remember sir. وہ بلکہ اگر چلیں ابھی سی اے میں آنے سے پہلے ایک وہ آپ ایئر آفیسر کمانڈنگ تھے رسالپور, اینڈ there was a cricket match that was played in رسالپور, اور وہ مکس تھی, ایک اور ٹیم سے ایک تھی. تو I happened to be your opening partner. اور انہوں نے کوئی 200 کے قریب انہوں نے رن بنائے ہوئے تھے, اور آپ کے ساتھ ہم نے کوئی 80 رن کی شراکت ہو چکی تھی. اور آپ مجھے بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے تمہیں آؤٹ دے دینا ہے, پیر پہ گیند نہ لگنے دینا. اور وہی ہوا, پیر پہ لگی اور وہ لیگ سب کے باہر جا رہی تھی اور انہوں نے آؤٹ دے دیا. اور وہ 85-86 کی اوپننگ پارٹنرشپ آپ کے ساتھ کی تھی ہم نے. یو آر دی اے او سی, اور میں تو اپنی یونیورسٹی میں اس وقت پڑھ رہا تھا سر اس وقت. ماشاء اللہ. وہ یہ مجھے ایک دم یاد آ گیا سر یہ بات. اولڈ میموریز آر گولڈ میموریز. جی. تو آپ کا جو ایک امپریشن تھا سر وائل یو آر ان دی اکیڈمی اینڈ آلسو وائل یو آر دا ڈی جی, ایک تو اسٹوڈیس تھا کہ جی بہت پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں, اور رات کو کم از کم ایک کتاب ضرور پڑھتے ہیں, اور he keeps himself abreast of all the latest جو دنیا میں چل رہا ہے. یہ ایک امپریشن تھا. اور دوسرا ڈسپلنیرین, اور آئی تھنک اس زمانے کے زیادہ تر لوگ ڈسپلنیرین بھی تھے. تو یہ ایک امپریشن تھا ہمارا, یا یہ چیزوں میں کوئی صداقت بھی تھی سر؟ سمیر, یو آر اے گریٹ پولیٹیشین, فینٹاسٹک. کیوں نہیں کہہ دیتے کہ دہشت پرستی تھی. ڈسپلنیرین کا سر مطلب یہ ہے جی, بائی گریس آف گاڈ. نہیں, آئی تھنک ایوری انڈیویجول کی ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے. جی. تو اس میں یہ خیر یو گیونگ می فار مور کریڈٹ دین آئی ڈیزرو. ایک رات میں ایک کتاب پڑھنا تو جو شیر لانے والی بات ہے, بٹ آئی انجوائڈ مائی ریڈنگ دین, آئی انجوائے مائی ریڈنگ ناؤ. اور اٹس جسٹ گڈ ٹو بی جنرلی اویئر. ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسرا ڈسپلنیرین, اصل میں ابھی بھی ایون فیملی والے, نیبرز, آگے پیچھے, ٹو می آئی ٹیک اٹ, اگر کوئی ہے رسپانسبلٹی, آئی ٹیک اٹ دا ٹرسٹ اپون می. تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں اگر ذرا ریلیکس کریں, وہ یار کوئی گال نہیں, اس کو جانے دو, ٹو می سم ہاؤ دیٹ ڈزنٹ جیل ویل. کہہ لیجیے میرے کریکٹر میں کوتاہی ہے یا نہیں, اس کے بغیر تو امپرومنٹ ہو ہی نہیں سکتی سر. میں تو کہتا ہوں کہ اگر
if anybody, چاہے وہ فیملی ہے یا اپنے سرکار ہے, وہ اس کے بغیر یو کانٹ آئی تھنک ایون تھنک آف امپروونگ. تو یہ ینگسٹرس جو انٹر ہوتے ہیں سسٹم میں, وہ دے ڈو ناٹ نو, تو دے نیڈ ٹو بی گرومڈ. میرا اپنا امپریشن ہے دس. اور ایک واقعی ایک وہاں پہ ایک ڈسپلن تھا, اور جس نے ظاہر ہے فیوچر کے لیڈرز پیدا کیے ہوں گے پاکستان ایئر فورس. تو سر دین تو آپ پر پھر پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں آ گئے. اچھا, اور ہمارے لیے بھی ہماری انٹری بھی آپ ہی کے زمانے میں ہوئی. یو آر دا ڈی جی, اور 92 میں ہم لوگ بھی, ہم سے مراد ہے کہ میرے ساتھ نادر بھی تھا جو اس وقت ڈی جی سی اے ہے, اور صادق الرحمان بھی تھا جو میر عالم صاحب کا برخوردار. وہ ڈپٹی ڈی جی ایئرپورٹس ہے, میں ڈپٹی ڈی جی ورکس اینڈ ڈیولپمنٹ ہوں. تو یہ 3 جو لوگ آپ کے زمانے میں بھرتی ہوئے. بٹ میں چلتا ہوں سر, ونس یو انٹرڈ ایز اے ڈپٹی ڈی جی, تو آپ نے کچھ مشاہدات تو کیے ہوں گے کہ آرگنائزیشن کس جگہ پہ کھڑی تھی. اور 92 میں دی آرگنائزیشن واز جسٹ 10 years old, so it is very new organization. And then after 10 months you took over as the DG. تو تھوڑا سا انیشیل امپریشن بتائیے گا کہ کیسا آپ کا امپریشن رہا, اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ہاؤ کوئکلی یو ایڈجسٹڈ ٹو دی سویلین انوائرمنٹ. A very good question. Thank you very much for asking me this. اصل میں by the time آپ سروس سے, that is your second major assignment, تو one has grown up in mind, تھوڑی سی میچورٹی آ ہی جاتی ہے بندے میں. تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو یو نو, ایٹ لیسٹ آئی ٹولڈ مائی سیلف کہ اوکے دے آر ناٹ پیپل ان یونیفارم, بٹ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹریملی امپورٹنٹ. And how important? I hope we have time to talk about it later. Because to me, aviation has 2 wings. One is military aviation, armed forces, اس میں ایئر فورس بھی ہے. And اگر آپ بڑی لگائیں نیوی تو then you look at what's happening in Middle East, aircraft carriers and all. That's aviation, naval aviation. اور اگر آپ آرمی تو you have military aviation. جی سر. بٹ آج کل اسی جنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ملٹری ایویشن کو نہیں ہے, سول ایویشن کو ہے. جی. اینڈ واٹ سول ایویشن ڈز ٹو دی ورلڈ اکانومی, نو ون نیڈ ٹیل یو مور دین اینی ون ایلس. یو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. اب دنیا کی اکانومی, اچھا یہی نظریہ میرے اس زمانے میں بھی تھا. سو ٹو می آئی واز مینٹلی پریپیئرڈ کہ, اینڈ دیٹ پریپریشن ٹوک آئی تھنک جسٹ فیو آورس. اچھا کہ ایویشن ریلیٹڈ ٹو ہے, بٹ اٹس اے ڈفرینٹ ایویشن. اب ہتھوڑا مارنا ہے آپ نے تو میں لوہار بھی ہوں, بحری جہاز بھی بنا سکتا ہوں. ہتھوڑا مارنا ہے تو میں سونار بھی ہوں, میں بادشاہ ملکہ برطانیہ کا تاج بھی بنا سکتا ہوں. دیٹ سارٹ آف تھنگ. آئی مین دس این انالوجی ٹو ٹیل یو کہ کام سملر ہی ہے, بٹ آئیڈیا از کہ یہ انالوجی فٹ نہیں ہوتی. Aviation has many common grounds, starting from when you fly, you use runways to land and take off, and you need to go from A to B. How you do it? اس میں military and civil aviation, that's where the difference is. ایک میں آپ جانیں بچاتے ہیں, آپ ملک کو بچاتے ہیں, ٹریڈ, کامرس, انڈسٹری کو بڑھاتے ہیں. دوسرے کے اندر آپ ملک کی اکانومی پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ضرب کاری لگا رہے ہوتے ہیں. ایوری بامب, گن, راکٹ, بلیٹ یو فائر, اٹس یوز دیٹ نو میٹر ویدر یو آر وکٹر اور اے لوزر. یہ قوم کا ایک سرمایہ ہے جو اس کو ضائع ہو رہا ہے. مگر ٹو ڈو دیٹ یو نیڈ سیف انوائرمنٹس. سو آئی واز ویری کلیئر دین. One is constructive aviation, the other is destructive aviation. You can't do one without the other. It's like law of the jungle. آپ کے پاس بادشاہ بھی ہے, آپ کے پاس چڑیا بھی ہے. بادشاہ میننگ شیر بھی ہے, پانی میں کروکوڈائل بھی ہے, ویل مچھلی بھی ہے. ویل مچھلی تو کسی کو چوں بھی نہیں کرتی ہے, بگیسٹ کریچر آن پلانٹ.
اور کروکوڈائل اتنا سا ہے ورے کو کھا جاتا ہے. مطلب یہ کہ ان دونوں کے امتزاج کے بغیر ممکن نہیں ہے ایویشن کی گروتھ. Absolutely. Well, one goes without the other. Aviation primarily, جی دیکھیے military aviation as we see it now, in the sense کہ bomber pilots, fighter pilots, I see end of that coming right now. I think 2050 may be end of fighter pilots, جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی, جس کا I have the honor to be for the even for albeit small period. But military aviation in one form or the other will be there as long as there is ٹھیک ہے سر. تو disagreement among nations. آپ تھرو آؤٹ دس سروس یو ور سرونگ ان پاکستان ایئر فورس وائل بینگ دا ڈی جی, یا بیچ میں ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی آپ کی؟ نہیں, میری ریٹائرمنٹ ہوئی ڈیورنگ مائی اسٹے ان سی اے. in civil aviation authority. اچھا. So I had to come to your headquarters, retired. But I continued after that. I think 2 years I continued after that. اچھا سر. میرا tenure more than 2 years as DG تھا. جی اچھا سر, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایئر وائس مارشل یونس صاحب جو ہیں وہ ہی واز ناٹ ہیلدی اینڈ ال تھے, تو وہ جو ڈپٹی ڈی جی کا پیریڈ تھا اس میں بھی میجورٹی آف دا ٹائم آپ شاید ایکٹنگ ڈی جی پرفارم کرتے رہے. جی آپ نے ذکر کیا کہ there were 2 deputies only. مجھ سے پہلے احتشام ایک تھے سر. جی آپ سے پہلے احتشام اینڈ اے ویری ڈیئر فرینڈ, وہ باحیات ہیں, ہی از اراؤنڈ امیرکا پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا سر. وی ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ ہی واز آلسو ڈیپٹی ٹو ایئر وائس مارشل یونس. یونس صاحب. جی جی, یہ وہی یونس صاحب ہیں جنہیں کینبرا یونس کہتے ہیں, جنہوں نے 58 میں فرسٹ جو انڈین جی جی کینبرا کو گرانے کا اعزاز ان کے. جی 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 بالکل بالکل. تو یونس صاحب وہ تھے. اچھا. تو جب میں وہاں گیا تو وہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. میرے جانے کے چند دنوں کے بعد وہ امریکہ شفٹ ہو گئے تھے اپنے فیملی کے پاس. کچھ ان کو جو بھی مرض لاحق تھا تو انہوں نے اس کے لیے, تو وہیں سے وہ ریٹائر بھی ہوئے تھے. اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ چلو بھائی ٹیک اوور. احتشام اکرم صاحب جب پاکستان میں آئے تو سر ہمیں بتایا تھا کہ ان سے بھی ہم ٹائم لیں. آپ نے ذکر کیا ہے, آئی ول, میں آپ کو کال بھی کروں گا, احتشام کو بھی بتاؤں گا. جی اور وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. بلکہ اس میں مجھے اندازہ نہیں کہ کہاں ٹاک کے بعد میں چیک کروں گا, ہو سکتا ہے پاکستان میں ہی. اچھا سر, جو آئی تھنک جو مین کور بزنس ہے وہ جس وقت آپ ڈی جی تھے تو یو مسٹ ہیو فیلٹ دیٹ یو آر ویئرنگ 2 hats ایٹ لیسٹ. One was the regulatory responsibilities and the other was the service provider functions. Service provider functions میں آپ کے ایئرپورٹس ہیں اور آپ کی ایئر ٹریفک کنٹرول وغیرہ ہے, ایئر نیویگیشن سروسز ہیں, اور ریگولیٹری میں تو آپ نے پورا سی اے بینگ دی ایویشن ریگولیٹر آف دا کنٹری, اس نے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی بھی ریکوائرمنٹس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو جو سروس پرووائڈر کا ایک جو نظر آ رہا ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف 1992 جنا ٹرمینل کمپلیکس واز انوگریٹڈ. اس میں وہ اس کی لیڈنگ ٹو انوگریشن کچھ آپ شیئر سر کریں گے کہ واٹ ور دا تھنگز لائک اٹ واز اے اسموتھ رائڈ اور اٹ نیڈیڈ سم ٹیوننگ ٹو گیٹ اٹ تھرو؟ نہیں, وہ بات ایسی ہے, پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں, مگر یہ ہے کہ اٹ وازنٹ, جب میں نے ٹیک اوور کیا ہے تو کوئی ایکسپیرئنس بہت اچھا نہیں تھا اس وقت. فرینچ کمپنی تھی جن کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا, اور جیسے پاکستان میں ہوتا ہے اس میں اپارٹ فرام سول ایویشن نان سول ایویشن پیپل ور آلسو انوالوڈ, آگے پیچھے جو بھی تھا. تو فرینچیز کام نہیں ہو رہا تھا, تو ان کو رام کرنے کے لیے کچھ فرینچانہ حرکات کرنی پڑیں ان کو بیچاروں کو. تو ہر ملک کا اپنا رواج ہوتا ہے, تو ان کو رام کیا گیا, راست پر لائے, اور بڑی مشکل سے جو بھی شیڈول ٹائم تھا اس سے بھی چند ماہ پہلے دن رات لگا کر وہاں پہ اس کا افتتاح کیا گیا. پھر پاکستان کے وزیر اعظم کو بلا کے, فارمر ڈی جی سی ایز جو بھی اویلیبل تھے اس وقت ان کو بلا کے, اور تو وہ ماشاء اللہ ایک اچھا اہتمام کیا تھا. مطلب یہ کہ ایک کام جو رکا ہوا تھا اور اس میں اسنیکس آ رہے تھے اور اٹ واز لکنگ لائک دیٹ اٹ مائٹ آلسو اینڈ اپ لائک
projects جو کہ they have a long history of claims and these things and then getting. تو آپ نے آ کے سب سے پہلا یہ چیلنج کو عبور کیا کہ اس کو وقت پہ مکمل کروائے، بلکہ وقت سے پہلے یہ خالی یہ نہیں تھا اصل میں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے ذہن میں تھا ملٹری ایویشن ورسز سول ایویشن. اب سول ایویشن از پروڈکٹیو، ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، کمیونیکیشنز، ٹرانسپورٹیشن، یہ سول ایویشن کا کام ہے. حکومت کو بچانا، ملک کا دفاع کرنا، دشمن سے دور رکھنا، کیپ یور اسکائز کلیئر، سول ایویشن کو پروٹیکشن دینا، یہ ملٹری ایویشن کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقامات پہ رکھا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، آئی واز ایئر ڈیفینس کمانڈر پاکستان ایئر فورس، اور ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ٹریننگ. آئی نیو وٹ ٹو ڈو اباؤٹ ملٹری ایویشن. تو وین آئی چینج مائی ہیڈ ٹو سول ایویشن، میں کہا ناؤ ٹائم از کہ دس مسٹ بی کنسٹرکٹیو. ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری یہ کیسے بڑھتی ہے؟ کمیونیکیشن سے بڑھتی ہے. اس کی میں اس کو بھی مثال دیتا تھا سول ایویشن. اگر اس زمانے کے لوگ ہیں تو میں آپ سے کہتا یہ جو کولمبس جو گیا تھا تو راستہ بھول کے گیا تھا. بیسیکلی یہ ٹریڈ روٹ انڈیا کے لیے آنا تھا. تو امریکنوں کو ریڈ انڈین اس لیے کہا کہ وہ جو نیٹیو تھے وہ لال رنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. یہی چکر تھا. اس کے بعد دیکھ لیں، پھر اس بات کو آج کے ماڈرن ایج میں لائیں تو کسی ملک کے لیے ترقی کرنے کے لیے ہر کوئی اگر انڈسٹری میں کام کر رہا ہے تو انڈسٹری بڑھائیں گے، مگر کیسے بڑھائیں گے؟ ایک اور سبجیکٹ ہے. لوگوں کو کوالٹی آف لائف بڑھانا ہے تو تعلیم و تربیت بڑھائیں گے. کیسے بڑھائیں گے؟ تعلیم کرنا پڑے گا. تو جسٹ این اسائڈ میں آپ سے عرض کروں کہ آفٹر مائی سول ایویشن میں 26 سال آئی ایم اے وزٹنگ پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ان جی سی یونیورسٹی. ماشاء اللہ. کہ بھائی قوم کی خدمت تو کر لیں، تھوڑی بہت کرنی ہے تو بجائے تو اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو چینج اے ہیڈ اینڈ تھنک ڈفرینٹلی. تو جب سول ایویشن کی آپ بات کرتے ہیں، لائک آئی سیڈ اٹس اے ویری گڈ کویسچن جو آپ نے مجھ سے پٹ کیا. اٹ ٹک می ویری لٹل ٹائم اور نو ٹائم ٹو ریئلائز کہ اگر سول ایویشن بڑھتا ہے ملک میں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، کمیونیکیشنز. اب اس وقت ہمارے پاس، اور ابھی بھی چینج ہو گیا، آئی فاؤنڈ کہ ایک ہماری میجر امپیڈیمنٹ تھی پی آئی اے. جی. کہ بھئی پاکستان میں ساری جدھر دیکھتا ہوں ادھر میں ہوں. کیونکہ آئی انٹروڈیوس اے کانسیپٹ. آف کورس آئی ایم ناٹ دی اونلی ون، میں کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں اس کا. دیر ور لاٹ آف ادر پیپل انوالو ود اٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیشین، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیپل ان یونیفارم، کہ جو اوپن اسکائز ہونا چاہیے. اٹ ٹک می سم ٹائم. تو وہ کہتے تھے، پھر جو اس کے خلاف تھے وہ کہتے یہ اوپن اسکائز کیوں کرتے ہو تم؟ باہر کے لوگ آئیں گے کمائیں گے. تو میرا ایک بڑا آسان سا سوال ہوتا تھا. اس زمانے میں ہماری پاپولیشن واز پرابلی 150 ملین. آج کل 200. تو بات بھی پرانی ہے. جی 25-26 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 30 سے اوپر ہو گئے. جی. تو آئی وڈ ٹیل دیم کہ دیکھو ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری کو بڑھانا ہے، آپ اپنی پاپولیشن دیکھیں، پھر پی آئی اے کو دیکھیں. ان کے کتنے جہاز 35 to 40 ہوتے تھے ٹیلس. فلائنگ کتنے کر رہے ہیں؟ نیچرلی یو آر اے پروفیشنل، یو وڈ نو مچ لیسر. ایئرپورٹس کتنے آپ کے؟ اس زمانے میں کم ہوتے تھے، اب زیادہ ہیں، بٹ وہ دے کلوز ٹو 40، 38، 39. میں نے کہا اگر آپ کے بندے ہی، اور زمانے میں فلائٹس ور افورڈیبل. جی. وین آئی سی افورڈیبل، آئی ہیو ایون بفور مائی سول ایز اے ینگ فلائٹ لیفٹیننٹ I have made an international flight in 99 rupees, Peshawar to Kabul and back. اچھا سر. 30 some rupees Peshawar to Pindi and back. 34 کے 36 روپیز. آج کل آپ کو رکشے کے لیے اپنے گھر سے ایئرپورٹ جانے کے لیے 500 روپیہ دینا پڑتا ہے. They were good days. خیر جس زمانے کی جس زمانے میرا سول ایویشن میں تعلق بنا ہے، days were still very good. افورڈیبل تھا. اب جس پرائس میں یو کوڈ ان دوز ڈیز گو فرام کراچی ٹو انگلینڈ اینڈ بیک، آج کل تو آپ کراچی سے لاہور
آپ کو 25,000 روپے لگتا ہے، وہ 5,000 روپے میں آپ انگلینڈ سے واپس آ جاتے تھے. تو ٹریڈ کامرس انڈسٹری، بات میں وہی 3 الفاظ کرتا ہوں، اس کے لیے کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن آف گڈس کے علاوہ، پیپل کے علاوہ، یو نیڈ پریزنس آلسو. تو اس میں پی آئی اے اپنے 30 جہازوں کے ساتھ 150 ملین لوگوں کو کتنی سروسز پرووائڈ کر سکتی تھی. یہ میرا آرگومنٹ تھا، اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس. اور پھر ایک ہوتا ہے ایکسپوجر. اگر آپ کے ملک میں لوگ آتے ہیں اینڈ یو میٹ دیم ویل، تو جا کے آپ کے ملک کی تعریف ہی کریں گے نا. تو اس میں اگر اوپن اسکائی، تو دیکھیے وہ کن ایئر لائنس کو میں نے انوائٹ کر، وہ آئیں اور پاکستان سے آپریٹ کیا انہوں نے. لفتھانسا، پین ایم، اب تو ایئر لائن ہی ختم ہو گئی، کویت ایئر لائنس، مڈل ایسٹ سے لے کے، اور ان دنوں کی بات ہے، بلکہ اسے بہت پہلے کی بات ہے، یہ جو سو کالڈ سم آف دی بیسٹ ایئر لائن ان ورلڈ مڈل ایسٹ کی، جی، نام کیا لینا، ایمریٹس، گلف، یہ پاکستان کی کریشن ہے. جی. اور بلکہ ان میں سے ایک کا تو کے اے کراچی، ای کے ایمریٹس کراچی، تھینک یو، اس کا کال سائن یہ ہے. تو ہمیں آئی تھاٹ، میں اس وقت بھی پروپیگیٹر تھا، ابھی بھی ہوں، کہ سول ایویشن ان پاکستان مسٹ ٹیک اے پریمیئر پوزیشن in expanding and making Pakistan's goods and people available to the world and world available to Pakistan. تو اس کے لیے ریسیپروسٹی ہوتی ہے. تو جن ایئر لائنس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، تو they were top of the line from top of the world in countries. مگر باٹم لائن یہ ہے، اسٹڈی میں نے کیری آؤٹ کی اور ان کو بتایا کہ دیکھیے all this while پی آئی اے کی جو ٹریولنگ کی تھی پیسنجر لوڈ یا ان کی پروفٹ میں 1 روپے کا بھی نقصان نہیں ہوا تھا. تو آپ لوگ کیوں سے جیلس ہیں؟ اٹس جسٹ کہ آپ سروسز نہیں پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ مونوپلی چاہیے تھی. تو اس بات کو نہیں کچھ زیادہ سمجھتے تھے. اس کی وجہ بڑی آسان تھی. پی آئی اے ہیڈ این ایکسیلنٹ پبلک ریلیشنس ڈپارٹمنٹ اینڈ سول ایویشن ہیڈ نن. خیر آئی ٹرائی ٹو میک دیٹ آلسو، بٹ تھنک آف جینٹلمین لائک Mr. Omar Qureshi. جی. What a big name. Big name, جی. He was part of PIA in terms of public relations. And I have a friend here sitting next to me who was also in that point in time. تو آپ پروپوننٹ ہیں کہ یہ اوپن اسکائی ہونا چاہیے تھا، اور اگر یہ اور زیادہ ہوتا تو پاکستان میں اور سروسز بہتر ہوتی اور ایئر لائنز آتی. پی آئی اے کو، کیونکہ پی آئی اے کا اس وقت ایک ڈکلائن شروع ہو چکا تھا، اور وہ اس کو کرچز پہ کنٹینیو کروانے کے لیے بہت سی پالیسیز پی آئی اے پرسپیکٹیو میں چینج ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے ایویشن انڈسٹری کو نقصان ہوا. یہ نٹ شیل میں یہ میں سمجھ آئی ہے سر. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، مگر یو کم ٹو دا پوائنٹ ٹو کوئکلی. دیکھیے یہ جو ڈکلائن سڈنلی نہیں ہوتا، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوتا ہے. یہی پی آئی اے تھی، اسی میں ایئر مارشل نور خان تھے. بالکل. اور امریکن نو لیس دین دی فرسٹ لیڈی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس کہتی کیا ہے، شی کمس ٹو پاکستان ان اے پی آئی اے بوئنگ. لوگ پوچھتے ہیں میڈم ہاؤ واز دی فلائٹ، شی سیز گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. پی آئی اے کا سلوگن جیکلین کینیڈی نے دیا تھا. ہاؤ مینی آف اس نو دیٹ. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے اگر ڈکلائن میں گئی ہے تو اس میں پی آئی اے کو بلیم نہ کریں آپ. اٹس لائک اے مسٹینگ، ایک بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے. اگر آپ اس میں مجھ جیسے نالائق جوکی کو بٹھا دیں گے تو اس کمرے میں سے باہر نہیں نکلے گا، اور کسی اچھی جوکی کو بنا دیں گے تو وہ جا کے لنڈن ڈاربی میں ملین پاؤنڈ جیت کر آئے گا. سو باٹم لائن یہ ہے کہ پی آئی اے کا سائز دیکھیں، اپنے ملک کا سائز دیکھیں، پھر اپنی ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، بار بار وہ 3 الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور آج کل تو آپ لکھ رہے ہیں نا ایجوکیشن، کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ، اب اور چیزیں بھی بیچ میں آ گئی ہیں. دے آر آل کمبائنڈ ود اٹ. تو ملک کی ترقی کے لیے
ease of communications and transportation is not only essential, it is vital. اور اس کے لیے ہاں اگر آپ کے پاس پی آئی اے کے پاس 150 جہاز ہو پھر ٹھیک ہے. تو لوگوں کو کمی نہیں ہے. ابھی تو میرا خیال ہے 15-20 ہی ہیں اس وقت, تو اور بھی نہیں تو پھر رزلٹ دیکھیں اب پی آئی کہاں چلی گئی. had to be privatized, اور وہ بھی پتہ نہیں کیسے comes out of this. Should it have been privatized? Why? دیکھیے آپ کے پاس دوسری ایئر لائنس بھی تھیں. اب اس کا we don't want to talk about downfall of پی آئی اے. فرض کیجیے آپ کے پاس اپروکسیمیٹلی 20 ٹیلز ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس زمانے میں یہ زمانے پی آئی کے ساتھ دوسری ایئر لائنس تھی کیا تھی؟ ملیشین ایئر لائنس تھی, انڈونیشیا کی تھی, گروڈا تھی. دیز ایئر لائنس پاپولیشن وائز اگر انڈونیشیا دیکھیں, پاکستان دیکھیں, جہازوں کی ان کے ڈیسٹینیشن دیکھیں, آن ٹاپ آف دیٹ پھر دیکھیں کہ ان کے امپلائیز کتنے تھے. کسی کے 9,000, کسی کے 10,000, کسی کے 8,000, پی آئی اے کے 26,000, 23,000. وہ تو بعد کی بات ہے, 32 تک گئے ہیں. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اب ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ اب اگر یہ بات میں سر ایک پریزنٹیشن میں تھا, وہ ہائیسٹ لیول کی پریزنٹیشن تھی, تو اس میں اس وقت کے ایم ڈی پی آئی اے نے پریزنٹ کیا ان فرنٹ آف دی پریزیڈنٹ آف جو پاکستان. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا پلان ہے اس کی مین پاور کو کم کرنا ہے, یوں کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی گئی کہ جی یہ ہمارا تو یہ آبجیکٹیو ہی نہیں ہے, کہ ہمارا تو آبجیکٹیو ہے کہ تعداد بڑھائی جائے لوگوں کی. تو وہ بیچارے پلان لے کے آئے تھے کہ اس کو ہم تھوڑا سا گریجولی اس کو ایفیشینٹ بناتے ہیں. تو وہی بات آ گئی کہ دس از اگر تو گروتھ ہو رہی ہو نا پھر تو ٹھیک ہے, مین پاور بڑھنی چاہیے. جہاز 100 ہو گئے ہیں تو پھر تو مین پاور بڑھے گا ود دا سیم فلیٹ سائز. تو وہ یہ پولیٹیسائز ہو چکی تھی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آئی پٹ فگرز ٹو جو آپ فرما رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے مجھے چھوڑے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے. وہ پی اے کی عادتیں نہیں بدلی تھیں. جی. اس زمانے میں پولیٹیکل سچویشن بھی بڑی عجیب و غریب تھی. جس ماحول میں میں گزرا, میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, 8-9 مہینے کے اندر آئی ہیڈ ٹو فیس اینڈ آنسر کوشچنس ٹو 6 پرائم منسٹرس. 6 سٹنگ پرائم منسٹرس کے میرے بندوں کو بھرتی نہیں کرتے, فلانا کرتے ہو, مدانا کرتے ہو. There were 2 organizations which were the targets. ایک اسٹیل مل اور ایک سول ایویشن, چونکہ کراچی میں تھے. کراچی از اے بزنس سینٹر اور سینٹر آف پاور بھی بزنس کراچی کے. اگر پرائم منسٹر کے نام لوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سم ہاؤ بلانگ ٹو دیٹ ریجن, آگے پیچھے. تو جو باہر سے آتے تھے جیسے معین قریشی صاحب تھے یا جتوئی صاحب تھے یا بے نظیر صاحبہ تھیں, تو کراچی تو دے نیڈڈ امپلائمنٹ. تو ان کو یہ 2 محکمے نظر آتے تھے. دے تھاٹ کہ جس کو فٹ کرنا کر دیں. دس اے پرابلم جب آپ ہر بندے کو فٹ کرتے ہیں. اب میں آپ کو بھی 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اب کوئی 10 سال پہلے کی بات پہ آ جاتے ہیں. جی. ہماری ریسنٹ صدر صاحب تھے. تو پی آئی اے جب وہ آئے تو پی آئی اے کے بہت سارے ملازمین ہیڈ بین سینٹ ہوم. 9,500 کال اٹ 10,000. کوئی 8-10 سال دے ور اوور اسٹافڈ, ان کو بھیج دیا گیا تھا جی آپ جائیں, چونکہ دے ور آل پولیٹیکل اپوائنٹیز اور وہ باہر جا کے کام کر رہے تھے. وٹ ایور دے ور ڈوئنگ. پی آئی سے تنخواہ, خیر یہ جو 10 سال باہر گزارے تھے ان کو تو کچھ نہیں ملا. ہاؤ ایور ان لوگوں کو جب حکومت بدلی واپس لے آئے سب کو. سنیں, جب واپس لائے تو خالی ان کی تنخواہیں نہیں, ان کے پروموشنز بھی اور جو بھی ان کو الائڈ فیسلٹیز ملی تھیں, دے اماؤنٹیڈ ٹو 39 بلین روپیز. 10,000 پیپل فار اباؤٹ 9-10 سال. ڈو یو نو ون آف دی ڈاؤن فالس پولیٹیکل انٹرفیئرنس. پی آئی اے پے دم the پیسہ. Do what you have to do. Why do you think we sell people, we sell resources like Roosevelt Hotel? جی. That is not the only property.
پی آئی اے تو ایک فینومینل آرگنائزیشن بنی گئی تھی وچ نیڈیڈ سول ایویشن کی طرح اے گریٹ بوسٹ. اگر ان کو ہینڈ ان گلو کام کیا جاتا تو پاکستان، بھائی جن لوگوں نے، ہم نے خالی مڈل ایسٹ میں ہی ایویشن کو نہیں دیا جس میں سول ایویشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. گلف ایئر لائنز یا ایمریٹس، جاپان سے لے کے مالٹا تک پی آئی اے ہیز اے ویری پازیٹیو رول اینڈ سول ایویشن ہیز اے ویری پازیٹیو رول ان ہیلپنگ دیز ایئر لائنز گرو. تو ہم اپنا رول کیوں کم کرتے ہیں؟ جی ہمارا قصور ہے. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے سر. تو ایک تو آپ نے پولیٹیکل انٹرونشنس کی بات کی ہے ود ریگارڈ ٹو دی بھرتی. اس کے علاوہ بھی کوئی انفلوئنس ہوتے تھے اس زمانے میں کہ جی لیٹ سے کسی کو لائسنس لینا ہے یا اس میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی فون شون آیا کرتے تھے کہ نہیں سر؟ کمال کی بات. یس. اچھا. ایک دن شام کو، آئی ول ناٹ نیم دی جینٹلمین، جی phone rings and I am very early to bed. Anyway, phone rings. اٹھا لیا reluctantly. یا شاید I'm sorry, timing is now getting offset. But I remember the call now. سر آپ سو اینڈ سو ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹے. آپ ڈی جی سی ہیں؟ میں نے کہا ہے. سر آئی ایم اے ڈی سی ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. میں تو ٹینشن ہو گیا. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ٹینشن ہو گیا. سر حکم، آپ نے یاد کیا. حکم آیا کہ فلانے پائلٹ کو آپ نے گراؤنڈ کیا ہے اور اس کو لائسنس نہیں دے رہے ہیں. وٹ از یور پرابلم؟ لکیلی آئی واز اے ہینڈز آن جی ڈی سی اے، تو مجھے نارملی پتہ ہوتا تھا ملک ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا صاحب فلانے پائلٹ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. نے کہا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا سر اس کا ایک میڈیکل پرابلم ہے. ہی سفرز ناٹ اونلی فرام ورٹیگو بٹ ہی آلسو ہیز نائٹ فوبیا. اور جب تھنڈر اسٹارم وغیرہ رات کو ہوں آگے پیچھے اور ورٹیگو بھی پرابلم ہو، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ این ایئر لائن پائلٹ ود ہنڈریڈز آف لائفز ود ہم؟ سیریس سیفٹی کنسرنز ہیں. بہت سیفٹی ہیزارڈ ہے. ہمارا اس کے ساتھ کو پائلٹ بھی تو ہوتا نا، تم اس کو جانے دو. میں نے کہا سر دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ہی پٹ دا فون آن می اینڈ آئی تھنک اگلے دن تو آئی واز 100% شیور کہ اب گھر جانا ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ، بٹ اس قسم کے ایک سے آئی کین کیپ ٹیلنگ یو اسٹوریز ٹل کاؤز کم. مطلب یہ کہ مگر تقریباً اس کے اوپر آپ جا نہیں سکتے صدر سے، اس لیے میں نے یہ اسٹوری آپ کو سنائی. اس وقت تو وہ 8ویں ترمیم بھی نہیں آئی ہوئی تھی، تو صدر واز دی موسٹ پاورفل پرسن آف پاکستان. ایبسولوٹلی. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرفیئرنس ابھی بھی جاری ہے. ابھی تو ہے سر، بالکل جاری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان آل ایسپیکٹس آف سول ایویشن انٹرفیئرنس ہو رہی تھی. ایبسولوٹلی آل انٹرفیئر. اور اس کو ڈیوائڈ کرنا از ناٹ اے ویری وائز تھنگ. آپ دنیا کی حالت دیکھیں. اچھا دیکھیے یہ جو ابھی سیگریگیشن ہوئی اس کی بات کر رہے ہیں آپ. خیر میرا تو اب اس سے دور نزدیک ہے. میں تو اب آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکیڈیمیا. اس میں تھوڑی بہت خدمت کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ لک ایٹ اٹ ان اے پروفیشنل وے ماشاء اللہ جس طرح سے آپ لک اپ. مگر دس نیڈز دیر از اے ڈگری آف ڈیسینٹرلائزیشن کی بات ہے. آئی پٹ دی ادر وے اراؤنڈ. ٹرائی ٹو ڈیسینٹرلائز دی اتھارٹی of anybody in the government. Start from the very top to your تحصیلدار. Will they accept it? نہیں بہت مشکل. اور آپ ایک وائٹل باڈی component of your economy, safety and we've talked enough about it. اس کو آپ ایک ادھر تو ایک ادھر تو there is no centralized development. اور اسی طرح جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے ملک میں دیکھیں کون سا ملک ہے دنیا کا جس میں آپ پانی کی کمی ہے؟ بہت سارے ہیں. جی آپ کے ساتھ انڈیا بنا تھا، 700-800 ڈیم بنا دیے. ہم نے 70 بھی نہیں بنائے. جی یونیورسٹیز ان کی دیکھ لیں سینکڑوں میں ہیں، ہماری درجنوں میں ہیں. ہماری آبادی دیکھ لیں 3 کروڑ تھی اب 25 کروڑ ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اور یہ سینٹرلائزیشن کو جو ہم نے روکا ہے
in one of the vital institutions of Pakistan, civil aviation. ایک ہم اس کی امپورٹنس سے نہیں ہے. سیم تھنگ گوز اباؤٹ شپنگ. دیٹ نیڈس ٹو بی وائٹلائزڈ. ٹھیک ہے. اور ابھی جو سر یہ جو وار ہو رہی ہے اٹ کین گو اینی ویئر. مطلب یہ کہ آپ کی اکنامک بوسٹ کا باعث بھی بن سکتی ہے یہ اس وار پوسٹ وار جو میں بات کر رہا ہوں. اور اگر وہ بوسٹ آئے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں بیکاز ہم اسی طرح کے کام کرتے رہیں. کبھی اس کو یوں کر دو کبھی اس کو یوں کر دو. فیوچرسٹکلی ذرا نہیں ہم نے پروسیڈ کیا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اس کو بوسٹ کیسے کریں؟ دیکھیے ہم کو تیل لانے کا تو پتہ ہے بھئی تیل آ جانا چاہیے. کتنوں کو پتہ ہے یار وہ جو لوگ ہیں جو تیل ویل نکال رہے ہیں وہ تو آرٹیفیشل ہے نا. ریاستیں بھی آرٹیفیشل ہیں. ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, کام کرنے کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس ہر چیز ہے. ہمیں اناج کی کمی ہے. ہم اپنا اناج خود جو جتنا پچھلے سال ہماری زمین تھی انڈر کلٹیویشن اس سال اس سے کم ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. جی. پانی سمندر میں جا رہا ہے. 130 ملین ایکر فیٹ آف سویٹ واٹر. سب پینے کو پانی نہیں ہے. 10 مہینے سیلاب ہوتا ہے, 2 مہینے سیلاب ہوتا ہے, 10 مہینے ہم لوگ پیاسے ہوتے ہیں. جی. مینجمنٹ کہاں ہے؟ جی نہیں. خیر یہ اور باتیں ہیں. تو یہ ایکیڈمک پہ آگے سول ایویشن کو دیکھیں نا آپ. جی. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ٹیلنٹ کی کمی ہے. ہماری انڈسٹری باہر جا رہی ہے. پاکستان میں ہو تو ڈونٹ وی نیڈ ایویشن, ڈونٹ وی نیڈ ایئرپورٹس, ڈونٹ وی نیڈ ٹرانسپورٹیشن, کارگو سروسز. ایویشن انڈسٹری ایز اے ہول ایز اے تھم رول اس کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے ایوری 15 ایئرس. پاکستان میں ہوا ہے. جی. پاکستان میں جو ہماری ڈومیسٹک ٹریفک ہے وہ 25 سال سے اسٹیگننٹ ہے, نہیں انکریز کیا. تو میں نے 30 سال پہلے جب اوپن اسکائز کی بات کی تھی تو کتنے لوگوں نے مجھے اپوز کیا تھا. اب وہ دیکھیے وہ پی آئی اے ختم ہو گئی جو اپوز کر رہی تھی. جی. اینڈ اٹ کلیپسڈ, امپلوڈیڈ آن اٹ سیلف بیکاز آف اٹس انیفیشنسی. پی آئی اے تو جو پالیسیز جو سول ایویشن نے بنانی چاہیے تھی پی آئی اے بنا کے دیتا رہا اپنے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کرچز پہ اس کو چلانے کی کوشش کرتی رہی گورنمنٹ کے. یہ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دے ہیڈ مور ٹو آفر ٹو دی پیپل ہو میٹر. تو وہ اس لیے وہ اس کی بات وہ سنتے رہے. اور یہ پچھلے 10-12 سال اس پہ کافی سوچ بچا رہی کہ اس کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور ایونچولی یہ جو ایک پریزنٹیشن تھی جس کو میں اس میں آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ, 1 ٹریلین کے قریب اس کے اوپر یہ نیگیٹو میں تھی اس وقت, اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا. اور وہ جو کہتے تھے جی ہم نے آپریشنل پروفٹ حاصل کیا ہے 2 بلین کا جی اس سہ ماہی میں, تو وہ میں وہ ان سے ہنسی مذاق کرتا تھا. میں نے کہا چلو ایک سہ ماہی میں 2 بلین ہو گیا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ 8 ہو جائے گا ان اے ایئر. تو وہ 1 ٹریلین کیسے ختم ہوگا؟ 8 بلین پر ایئر کو آپ ٹریلین میں کنورٹ کریں تو یہ تو مطلب سینچریز چاہیے آپ کو اس کو کریں. تو وہ تو اٹ واز پائلنگ اپ. تو اور گورنمنٹ کی جو ڈیٹ کی ساری سچویشن تھی اس میں پی آئی اے, اسٹیل مل اور اس طرح کی آرگنائزیشن اس میں کلیدی کردار ادا کر رہی تھی. تو مطلب ہم نے اس کو فلو میں جانے دیا ہے, اس کو کہیں بند فرض کروں آپ کو کبھی کال آئی اب اسٹیل مل کے ساتھ 15,000 ایکڑ اس کی زمین. اسی طرح کراچی ایئرپورٹ کی بھی زمین تھی. جی. اینڈ آئی واز اپروچڈ کہ یہ آپ اٹھا کے تو فلانے کو دے دیں. آئی سیڈ اوور یور ڈیڈ باڈی, either throw me out or it's not going. اب جو اس کو ایکسپینشن کو بات کر رہے ہیں that's the land you're talking about. جی جی بالکل. اور اس کو الگ کرنا جو ہے آگے پیچھے it's not a good idea. It has to be centralized. مطلب آپ اس کے اوپینین ہے کہ دی بائیفرکیشن آف سی اے کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں جی, مائی پرسنل ویو, پلیز فرگیو می, اس کی بائیفرکیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ناؤ ریگولیشن کے الگ ہے, ایکسیڈنٹ کے الگ ہے, اینڈ یو ٹاک اباؤٹ ایئرپورٹ اتھارٹی. اوکے,
if you recollect لاہور ایئرپورٹ آپ کے آنے سے پہلے اٹ واز ریپیئرڈ, تو اس کو سرفیس کیا تھا سیمنٹڈ ٹائپ, تو اٹ واز ویری ان ایون, جی ان ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ایئر لائنز اسٹارٹیڈ کمپلیننگ کہ یہ کرو اور ول اسٹاپ آپریٹنگ. جی جی آپ کو یاد ہوگا جی جی انکوائریاں بڑی چلی تھیں. انکوائریز ہوتی رہیں. جی جی Now here is something you don't know. You will be probably interested in this. تو اس کا اسٹیمیٹ بنانا شروع کیا انہوں نے. There are lot of interested parties کہ جی اس کو ریپیئر کرتے ہیں, ریپیئر کریں گے, بچومن بھی ڈالیں گے, وہ بھی ڈالیں گے, فلانی پارٹی کو دے دیں گے, سیکرٹری ڈیفینس اس کو دے دیں گے. یہ اسی لیے تو ہوتے ہیں یہ لوگ, ٹو این ایکسٹینٹ کہ بچومن انہوں نے ڈمپ بھی کر دیا لاہور ایئرپورٹ کی سائٹ کے اوپر. اینڈ آئی ڈی جی سی ڈڈ ناٹ نو اے تھنگ اباؤٹ اٹ. مجھے یہ پتہ تھا کہ رن وے ان ایون ہے. جب وہ بات پکی ہے میں نے کہا فائل لاؤ. فائل میں آئی نیو دا تھنگ, ناؤ اٹ ہیز ٹو ریپیئر تھنگ اٹ واز 600-700 ملین روپیز. بائی ناؤ انفریکچر ایکسپینڈیچر 4-5 سال سے ہو چکے تھے, تو اٹ ہیڈ گون ٹو آلموسٹ $1 billion, 900 اینڈ سم تھنگ. میں نے کہا یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سول ایویشن کو پتہ ہی نہیں ہے. بائیفرکیشن کی بات کر رہا ہوں, سینٹرلائزڈ. میں نے کہا اٹ کانٹ بی دیٹ وے. تو سڈنلی لائک یو سیڈ کہ تھوڑا شوق بھی تھا اپنی اس سے. آئی ریئلائز کہ دیر از مور دین ون وے ٹو لیول دی رن وے. ان دونوں دی نیو ٹیکنالوجی واز لیزر لیولنگ. آئی لوکیٹڈ اے مین ان امیرکا, ہی واز گڈ ایٹ اٹ. اس نے کچھ کیا تھا, اس کے آفس سے نہیں کرنے کا, ہی از ان ویسٹ انڈیز فلانی جگہ, نمبر دو بھی, نمبر دیا اس کو. آئی کانٹیکٹڈ ہم دیئر اینڈ آئی انوائٹیڈ ہم. ہی سیز فلانا پاکستان کو اتنا ویل نون اس وقت بھی نہیں تھا. میں نے کہا لک یو ول گیٹ فرسٹ کلاس ٹریول. ہی واز یوز ٹو اٹ, بگ شاٹ, اینڈ آئی ول گیو یو اے گڈ اسٹے ان اے ڈیسنٹ ہوٹل. Can you please come? He said, when do I come? I said, tomorrow. Anyway, we got the whole deal. He came, اس کو دکھایا سکھایا, وہی VIP ٹریٹمنٹ دکھائی. Now remember, 950 or call it $1 billion. ان دنوں ڈالر میں خیال ہے 15-20 روپے کا ہوتا تھا. ساری بات چیت کرا لی. Now the estimate was Lahore airport runway would be closed, main runway, for 18 months. Fokker traffic only on taxiway. After 18 months it will open. In the meantime یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. Again, لاہور is your commercial city after Karachi. اس کو 1.5 سال کیسے مینیج کر سکتے ہو؟ منسٹری آف کامرس کو ان کو کچھ فکر نہیں ہے. ان سے یہ بات کی. میں نے کہا رائٹ. آئی لوگے اس کو بعد آگے پیچھے پتہ کہ لیزر کرا لوگے آن مائی اون کرا کے سائن دا ڈیل ود ہم. اٹ واز کمپلیٹیڈ وداؤٹ اسٹاپنگ فلائٹ آپریشن, ناٹ 18 months, ناٹ 18 minutes. اچھا سر. اٹ واز پرفیکٹلی لیولڈ. تب سے اب تک ہے ود لیزر. اینڈ گیس ہاؤ مچ آئی پیڈ ہم آؤٹ آف سول ایویشن, جو $1 billion ہونا تھا, 43 million. جی لوگوں نے کہا پیسے کھا گئے. اس میں سے بھی بیکاز اس کا بچومن واز اسٹل لائنگ اینڈ دا جاب واز ڈن. جب پھر انہوں نے کہا جی جو 3rd rate جاب ہے آگے پیچھے, اٹ وینٹ ٹو منسٹری. انہوں نے کہا کہ جی اے مارشل وہ فلانا کہہ رہا ہے ایسے ہے. میں نے کہا نہیں جی ایسے نہیں ہے, اس کا ہم یو ڈگ ہول آگ بیچ کرتے ہیں سر, اٹ ول ورک. آئی ہیو سائنڈ اے پرسنل انڈرٹیکنگ کہ 5 سال تک اس رن میں کچھ نہیں ہوگا. 35 سال ہو گئے. پیپل کین بی ایز ہارٹ لیس ایز دیٹ اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو. ایسے ہی ہوتا ہے وہ. پھر پیپل تو وٹ آئی ایم سیئنگ از سینٹرلائز ہونا چاہیے. Could I have done that without, I'm worrying about operations, flight operations, international operations, آگے پیچھے ٹائمنگ ہے. اور یہ بھی ابھی بھی اس مطلب ڈائیکاٹمیز نظر آتی ہیں. فار ایگزامپل ہماری ایک اتھارٹی ہے, اٹ ہیز اٹس اون بورڈ, سارا کچھ ہے.
ان کی اپنی ہے سی اے کی اتھارٹی ہے وہ. تو ان کے ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کام آن دا ایئر سائڈ ان کے بورڈ کے اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاؤ کین ایک ایئرپورٹس اتھارٹی کیسے کام کرے گی؟ نہیں کر سکتے. اور وہ تو یہ اس کو یہاں تو پراپرلی کوئی مینیج کرنا پڑے گا آگے جا کے. آئی ڈونٹ نو. کچھ نہیں مینیج کرنا پڑے گا. گیٹ اٹ بیک ٹوگیدر اینڈ پٹ دی رائٹ مین ایٹ دی رائٹ پلیس. یہ انڈو کریں. اگر آپ نے غلط بات کیا ہے ٹھیک ہے سر. پٹ اٹ بیک. خیر جی تو نہیں ہم وہ ویسے آف دی ریکارڈ بات کر رہے ہیں.